اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ڈاکٹر علی حسین عارف، اور آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی اسٹوڈنٹ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتا ہے تو اس وقت اس سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ہمارا ہاں جو اسکولنگ سسٹم ہے کہ اسکول سے پرائمری اسکول، مڈل اسکول، ہائی اسکول، کالج سے جب فارغ ہو کر جب اسٹوڈنٹس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹی کا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو ماحول ہوتا ہے، وہ کالج کی نسبت بالکل ڈیفرنٹ ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے، یونیورسٹی کا پہلا جو دن ہوتا ہے، وہ بہت ساری جہتوں سے ایک یونیک ڈے ہوتا ہے، ایک منفرد ایک دن ہوتا ہے، چونکہ اس میں ایک طرف تو انزائٹی موجود ہے، ڈپریشن کا یہ اسٹوڈنٹ شکار نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ایکسائٹمنٹ بھی ہے، خوشی بھی ہے، کیونکہ ایک تعلیمی سلسلے کو مکمل کر کے نئی جگہ پر جو ہے وہ پہنچ چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا بہت سارے اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں کچھ پرسنل ایکسپیرینسز آپ کی خدمت میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک نئی یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لے لیتے ہیں، ایڈمیشن لینے کے بعد آپ کے لیے بہت ساری چیزیں نئی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انوائرمنٹ بالکل نیا ہے۔ پہلے آپ جس کالج میں پڑھتے تھے، جس تعلیمی ادارے میں پڑھتے تھے، وہ اور ہے۔ اب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں تو یونیورسٹی کا ماحول مکمل مختلف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے تعلیمی ادارے کہ جہاں پر اسٹوڈنٹ پہلے سے پڑھتے رہے ہیں وہاں پر کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتا، لیکن اب جس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکا ہوتا ہے کہ تقریباً اکثر یونیورسٹیز میں کو ایجوکیشن کا سسٹم وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ یونیورسٹیز میں جب ہم پہنچتے ہیں تو مختلف ملٹی کلچرل مائنڈ سیٹ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن عام طور پر کالجوں میں ایک ہی علاقے کے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے لیے زبان کا کوئی مسئلہ نہیں بنتا، وہاں پر آپ کا رہن سہن، آپ کی تہذیب و تمدن، یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بہت حد تک آپ کے باقی جو فیلوز ہیں ان سے یہ ساری چیزیں ملتی جلتی ہوتی ہے، کامن چیزیں ہوتی ہے۔ لیکن جیسے آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یونیورسٹی میں چونکہ مختلف ملک کے حصوں سے، بعض اوقات انٹرنیشنل اگر یونیورسٹیز میں سے کسی میں اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو مختلف ممالک سے جو اسٹوڈنٹ آ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ کی جو تہذیب و تمدن ہے، آپ کا فیملی جو سسٹم ہے، آپ کا فیملی جو بیک گراؤنڈ ہے، آپ کا سوشل جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ ساری چیزیں آپ لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ اور مختلف اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلی جو چیز ہے، آپ نے یونیورسٹی میں جا کر جو اہم کام آپ نے سب سے پہلے جو کرنا ہے، آپ کتابوں کو پڑھنے سے پہلے جو چیز آپ کریں گے وہ آپ یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کو سمجھیں۔ وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو اتنی ساری باتیں کریں گے، اتنے سارا آسمان اور زمین کے قلابی ملانا شروع کر دیتے ہیں، اپنی جو ہے کارکردگی کو اس انداز میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے شاید دنیا کے جینیس اسٹوڈنٹ ہی ہوں گے یہی لوگ۔ پھر کچھ لوگ تو یہاں ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں تو آپ بھی ٹیسٹ کوالیفائی کر کے آئے ہیں، آپ بھی 10-12 سال پڑھ کے آئے ہیں، تو کسی سے ڈپریس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر باتیں وہ لوگ زیادہ کرتے ہیں کہ جو تعلیمی طور پر تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، چونکہ جو لوگ بہت کم بولتے ہیں، خصوصاً ابتدائی دنوں میں جب تک ماحول ان کے سمجھ میں نہیں آتا، ٹیچرز ان کے سمجھ میں نہیں آتے، نئے احباب ان کے سمجھ میں نہیں آتے، تب تک جو لوگ نہیں بولتے حقیقت میں وہ سمندر کی طرف بہت ہی گہرے لوگ ہوتے ہیں، وہی لوگ فیوچر میں جا کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے کارکردگی دکھانے والے لوگ ابتدائی دنوں میں تو آپ کو بالکل خاموشی نظر آتے ہیں۔ لہٰذا سب سے زیادہ بولنے کے بجائے پہلے آپ لوگوں کو سمجھیں، ماحول کو سمجھیں، جس موضوع پہ آپ کچھ چاہ رہے ہیں۔ ابھی تک کی جو آپ کے اچیومنٹ ہے وہ ایک طرف ہے، اور اب آپ کی نئی لرننگ شروع ہونے والی ہے، ایک نئے انوائرمنٹ میں آپ داخل ہو چکے ہیں، تو آپ نے بہت محتاط ہو کے آپ نے ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہے، چونکہ آپ وہ کالج کے طالب علم نہیں ہے، بلکہ آپ میچور ہو چکے ہیں، آپ یونیورسٹی لیول تک آ گئے ہیں۔ اب آپ سے جو ایکسپیکٹیشن جو آپ کے ٹیچر رکھتے ہیں وہ اور ہے۔ جب آپ کالج میں تھے تو آپ کا لیول اور تھا، آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکے ہیں تو آپ کا لیول اب اوپر آ چکا ہے، تو ہر وہ کام جو پہلے آپ کرتے تھے اب آپ وہ کام نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے جو بھی آپ کام کریں گے، آپ کے ساتھ جو بیٹھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک پرسیپشن ڈیولپ کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا ہے، کس خاندان سے، کس علاقے سے، کس مذہب اور مکتب سے اس کا تعلق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں، کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آپ جو بھی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کرتے جائیں کہ لوگ بس اگنور کرنا شروع کریں، ایسا کبھی نہ کریں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے کہ بہت سارے طلباء ایسے ہمیں نظر آتے ہیں یونیورسٹیز میں جو رات بھر پڑھتے رہتے ہیں لیکن اچھا
اچھا نمبر نہیں لے سکتے ہیں، اور نہ لے سکنے کی بنیادی جو وجہ ہوتی ہے وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کو سمجھتے نہیں ہیں، چونکہ جب تک آپ کالج میں تھے، جب تک آپ ہائی اسکول میں پڑھتے رہے، جب تک آپ پرائمری اسکول میں تھے، اس وقت جو مارکنگ کا جو سسٹم تھا وہ کچھ اور تھا۔ وہاں پر آپ کے ٹیچر کے پاس 100% جو اتھارٹی موجود نہیں ہوتی ہے، وہ مارک نہیں کر سکتے، خصوصاً میٹرک اور ایف اے میں جا کر، انٹر میں جا کر، وہ بورڈ میں جا کر آپ پیپر جو ہے بورڈ کو پیپر دیتے ہیں اور وہاں پر لوگ جا کے پیپر چیک کرتے ہیں، تو آپ کے ٹیچر کے پاس نمبر دینے کے اختیارات نہیں ہوتے۔ لیکن جیسے آپ یونیورسٹی میں ان ہو جاتے ہیں تو وہاں کا ماحول، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، مختلف ہے۔ وہاں پر ٹیچر کے پاس فل اتھارٹی موجود ہوتی ہے، آپ کو جتنے نمبر آپ لے سکتے ہیں، جتنے نمبر آپ کو ملنے والے ہیں، وہ سارا آپ کا اپنے استاد کے ہاتھ میں ہی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ تو آپ نے اگر اچھے نمبر آپ نے اگر لینا ہے، اگر بہترین کارکردگی اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں، تو سبجیکٹ کو سمجھنے سے پہلے، کتاب کو پڑھنے سے پہلے آپ اپنے ٹیچر کو پڑھیں، اپنے ٹیچر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ ٹیچر کس قسم کے شخصیت کے مالک ہے، وہ کس مزاج کے مالک ہے۔ بہت سارے ایسے ٹیچر ہم نے دیکھے ہیں کہ جو زیادہ لکھنے کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ٹو دی پوائنٹ آپ بات لکھیں، صحیح بات لکھیں، بالکل مختصر لکھیں، وہاں پر تھوک کے حساب سے آپ کو نمبر نہیں دیتے۔ کہ جو لوگ بس جو ٹیچر جن کے مزاج یہ ہے کہ کم لکھیں، اچھا لکھیں، اس میں آپ زیادہ لکھنے کی کوشش کریں گے، تو جتنے زیادہ آپ لکھتے جائیں گے اتنے حساب سے آپ غلطی بھی زیادہ کریں گے، اور آپ کے کہ غلطی کے حساب سے جب نمبر کٹنا شروع ہو جائے تو پھر آپ جو ہے بہت ہی کم نمبر لے سکتے ہیں۔ لہٰذا تمام یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں جو ابھی تک اچھے نمبر نہیں لے سکے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ٹیچر کو سمجھتے نہیں ہے، ٹیچر کے مزاج کو جانتے نہیں ہے۔ اور تیسری جو ہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد، چونکہ ابھی تک جو سسٹم جس سسٹم میں آپ پڑھتے آ رہے ہیں وہ یا تو سبجیکٹ سینٹر ہے یا ٹیچر سینٹر ہے۔ سبجیکٹ سینٹر میں تمام تر فوکس جو ہے وہ سبجیکٹ پر ہی کیا جاتا ہے، طالب علموں سے پوچھا نہیں جاتا ہے کہ وہاں ہر طالب علم سے اس کی ویوز، اس کے جو اوپینینس ہے وہ پوچھے نہیں جاتے ہیں۔ لیکن اسی طرح سے ٹیچر سینٹر میں یک طرفہ ٹیچنگ ہوتی ہے، ٹیچر اگر پڑھا رہے ہوتے ہیں، چونکہ سبجیکٹ کور کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ٹیچر پڑھا رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو بولنے کا بہت کم موقع ملتا ہے۔ لیکن جب آپ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو وہاں پر ماحول ہم نے کہا چونکہ بدل چکا ہے، اب یہاں پر عام طور پر اسٹوڈنٹ سینٹر ہے۔ اسٹوڈنٹ سینٹر میں کہ کچھ لمحے کے لیے جو ٹیچر بولتے ہیں، تھوڑے اگر کسی بھی ٹاپک پر جب ٹیچر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اتنا ہی موقع آپ کو بھی مل جاتا ہے، آپ بھی اپنے جو تجربات ہے، ایکسپیرینس سے آپ اپنے نالج ہے، اسی طرح سے جو کچھ آپ حاصل کر چکے ہیں آپ اپنے استاد سے شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن شیئر کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو بھی آتا ہو، چاہے اس ٹاپک سے مربوط ہو یا نہ ہو، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جو بھی بات اس کے ذہن میں آئی ہوئی ہے، چاہے جس ٹاپک پر ٹیچر بات کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں گفتگو ہو رہی ہے، اس سے مربوط ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتے، آنکھیں بند کر کے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں سے بھی، آنکھیں بند کر کے بات کرنے سے بھی آپ کا گراف بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کوئی سمجھدار آدمی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، چونکہ ٹاپک کچھ اور ہے اور یہ کہیں اور سے بول رہا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو ٹاپک سے مربوط اگر آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہے، آپ کے پاس ایکسپیرینس، نالج اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ ضرور شیئر کریں۔ لیکن اگر اس قسم کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، ٹاپک بالکل آپ کو نیو لگ رہا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ خاموشی سے سنیں۔ اور اسی طرح سے یونیورسٹی میں ایک اور چیز جو ہے وہ جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ہر دن جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، آپ کے اسائنمنٹ جب آپ کو مل جاتی ہے، آپ کے پیپر کی تیاری وغیرہ ہے، تو آپ پہلے دن سے ہی آپ یہ سارے کام کرنا شروع کریں۔ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ بس میں جو ہے 1 مہینہ گزارنے کے بعد، 2 مہینے گزارنے کے بعد، 3 مہینے گزارنے کے بعد پھر میں اسائنمنٹ لکھنا شروع کروں گا۔ نہیں، آپ کبھی بھی اس بات کا انتظار نہ کریں، بلکہ جس وقت آپ کو اسائنمنٹ ملتی ہے آپ اسی وقت سے لکھنا شروع کریں۔ اور آپ کبھی بھی پرفیکشن کے انتظار میں نہ رہیں کہ میں اتنا خوبصورت کر کے لکھوں گا۔ بہت سارے طالب علموں کو ہم نے دیکھا یونیورسٹی میں جو پرفیکشن کے انتظار میں ہوتے ہیں، ہمیشہ اس خیال میں رہتے ہیں میں بہت خوبصورت لکھوں گا۔ ہاں، جتنا آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھیں، لیکن صرف بہت خوبصورت لکھنے کے لیے آپ تمام ٹائم جو ویسٹ کرنا شروع نہ کریں، کیونکہ آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی اس وقت آپ لرن کر رہے ہیں، آپ سیکھ رہے ہیں۔ جتنے بھی آپ اچھا لکھیں گے، اس کے باوجود بھی وہاں پر اچھائی کی مزید گنجائش بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ ہمیشہ پرفیکشن کے انتظار کرتے کرتے وقت ہی گزر جائے، پھر ٹائم پہ آپ کو وارننگ لیٹر ملنا شروع ہو جائے، ٹیچر کی طرف سے دھمکی آپ کو ملنا شروع ہو جائے، اسائنمنٹ سبمٹ کریں،
چونکہ اگر آپ اچھا بھی لکھیں پھر بھی وقت گزرنے کے بعد اگر آپ سبمٹ کریں گے اپنی اسائنمنٹ کو تو آپ کو وہ حیثیت نہیں ملے گی، آپ کی وہ عزت نہیں رہے گی جو بر وقت آپ کے سبمیشن سے آپ کو جو عزت مل سکتی ہے۔ پرفیکشن کا انتظار نہ کریں، آپ کے ٹیچر آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بہت خوبصورت لکھیں گے۔ ہاں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو غلطیاں آپ کرتے ہیں ان غلطیوں سے بھی سیکھنے کی کوشش کریں۔ یونیورسٹی میں ہمیشہ دوسروں سے نہیں سیکھنا ہوتا ہے، آپ خود بھی سیکھتے ہیں۔ اگر کوئی ٹاپک آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی موضوع آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی لیسن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹیچر سے لڑنے کے بجائے آپ اپنے جو باقی جو احباب ہے، پیئر لرننگ، یونیورسٹی میں اہم ایک چیز جو ہے وہ ہے پیئر لرننگ، آپ اپنے دوستوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بھی آپ کے لرننگ کا حصہ ہے۔ لہٰذا کوئی ٹاپک سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ٹیچر سے لڑنے اور جھگڑنے کے بجائے اگر آپ ٹیچر سے رہنمائی لے کر خود سے بھی اگر آپ ریسرچ کرنا شروع کریں تو بھی آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے یونیورسٹی میں جانے کے بعد بہت سارے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ سیمسٹر سیز کو ان کا ہو کہ پھر یونیورسٹی کی طرف سے ان کو ایک آخر میں ایک لیٹر مل جاتا ہے کہ آپ مزید یونیورسٹی میں آپ نہیں بیٹھ سکتے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ نوبت اس لیے آتی ہے کہ بعض لوگ جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی کامیابی اس کو حاصل ہو چکی ہے۔ صرف یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے کوئی کامیابی نہیں ملتی جب تک آپ اس یونیورسٹی سے استفادہ نہیں کریں گے۔ اور یونیورسٹی میں پوچھنے کے بعد بہت سارے لوگوں کی بنیادی جو خرابی کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ غلط سوسائٹی میں لڑکے پڑ جاتے ہیں۔ آپ نے فوکس کرنا، یونیورسٹی سمندر کی طرح ہے، سمندر میں جا کر سمندر میں بہت ساری مخلوقات موجود ہے، وہاں پر مچھلیاں بھی موجود ہیں، مگرمچھ موجود ہے، ہر قسم کے کیڑے مکوڑے موجود ہوتے ہیں، لیکن جو غوطے لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، جو موتی اور گوہر کے جو تلاش میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمندر کے تہ میں جا کر موتی اور گوہر کو ہی وہاں سے لیتے ہیں اور وہی اٹھا کے اپنے گھر لے آتے ہیں۔ یونیورسٹی بھی سمندر کی طرح ہی ہے، آپ کو ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اچھے سے اچھے لوگ بھی ملیں گے اور برے سے برے لوگ ملیں گے، تو آپ کسی پہ بلیم نہیں لگا سکتے، آپ خود ہی ذمہ دار ہے۔ جو کچھ کرنا ہے آپ نے ہی کرنا ہے، آپ کی منزل مختلف ہے، آپ کا ہدف مختلف ہے، آپ نے جو سوچا ہے بھائی وہ مختلف ہے، تو یہ ہر چیز نئی ہے۔ تو آپ یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر کے جو بھی ملیں بس ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ جو بھی آپ کو ملیں تو آپ دوستی کرنا شروع کر دیں، بس پارٹی پہ پارٹی کرنا شروع کر دیں اور پڑھائی چھوڑ کے اسٹڈی کرنا چھوڑ کے یہ سب کچھ کریں گے تو اس کا آخری جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی برا نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد آپ ماحول کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کے ساتھ کلاس میں موجود ہے، ان لوگوں کو بھی پڑھنا شروع کریں جو یونیورسٹی میں پڑھنے کے لائے ہیں۔ یونیورسٹی میں پڑھنے والے سارے ایک مقصد لے کے نہیں آتے، کچھ لوگ ویسے انٹرٹینمنٹ کے لائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے اور مقاصد ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے تو انہی لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا شروع کریں جو پڑھنے کے لائے ہیں، چونکہ اچھے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی پہچان رکھنا شروع کریں، آپ دیکھنا شروع کریں کون آپ کے ساتھ ہم سفر ہے، کون آپ کے ساتھ ہم منزل ہے، اور جو لوگ آپ کو اپنی اسٹڈی سے ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں آپ ان سے دور رہیں۔ جب تک آپ ان غلط دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کریں گے، جب تک آپ غلط دوستوں سے الگ اپنے آپ کو نہیں کریں گے تب تک آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ یہ کہیں گے چھوڑو بھائی پڑھ کے کیا کرنا ہے، کس کو کیا ملے گا، بس چھوڑ دو، اسی طرح سے ہمیں نمبر ملے گا۔ ایسا کوئی نمبر نہیں ملتا، پڑھنا پڑتا ہے، دن رات ایک کیے بغیر آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، چونکہ آپ یونیورسٹی میں جب ایڈمیشن لیتے ہیں، یونیورسٹی میں ایک سال نہیں ہے، وہاں مکمل آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، وہاں پر جہاں فریڈم موجود ہے وہاں پر رسپانسبلٹی بھی آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں فریڈم از اے ڈریڈفل تھنگ، ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فریڈم برنگس رسپانسبلٹی، فریڈم جو ہے آزادی، ذمہ داری یہاں پر لاتی ہے۔ تو اگر آپ یونیورسٹی میں جا کر کم نمبر اگر آپ کو آ رہا ہے، صحیح سے جو آپ پڑھتے نہیں ہے، آپ اپنے والدین کے ایکسپیکٹیشن پہ نہیں اتر رہے ہیں، تو آپ کسی کو بھی کوئی بلیم نہ لگائیں کہ یونیورسٹی کا ماحول ٹھیک نہیں تھا، دوست مجھے اچھے نہیں ملے، میرے ٹیچر صحیح پڑھانے والے نہیں تھے، ریسرچ انوائرمنٹ نہیں تھا۔ یہ ساری کی ساری جو باتیں صرف جو ہے یہ بلیم گیمنگ کا حصہ ہے۔ یہاں پر کوئی کسی کے ذمہ دار نہیں ہے، آپ اپنے ذمہ دار ہے، آپ کی کامیابی کا آپ خود ذمہ دار ہے۔ آپ جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں، یونیورسٹیز میں مواقع ہوتے ہیں، آپ جتنی کارکردگی دکھا سکتے ہیں، آپ کو پلیٹ فارم وہاں پر موجود ہے، بس صرف جذبہ آپ میں ہونا چاہیے، اپنے مقصد کے ساتھ ہی آپ ہمیشہ منسلک رہیں۔ اگر آپ اپنے والدین کی عزت کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے، اپنے خاندان کی عظمت کو اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اپنے علاقے میں جو آپ کو جو مقام ملنے والا ہے اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس کے بعد آپ بہت خوبصورت جو ہے پڑھائی آپ کر سکتے ہیں، بہتر نمبر آپ لے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو بھی چیز آپ یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں وہ لکھتے بھی رہیں۔
اور ایک اہم پوائنٹ وہ بھی جیسے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ فرض کر اسٹیٹ پڑھنے والے ہیں، میتھ پڑھنے والے ہیں، خصوصاً جب ریسرچ کرنے کے لیے لڑکے جو ہے ریسرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک مسئلہ ان کو یہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے، وہ کہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے اسائنمنٹ میں بنا کے دے دیتا ہوں، یا آپ کے ریسرچ کی جو ہے ٹاپک اگر آپ ٹھیک ہے ڈیٹا کلیکٹ کریں انالیسس میں کر کے دیتا ہوں۔ بھائی کبھی بھی آپ نے ایسا مدد ہر ایک سے لے لے، لیکن مدد سمجھنے کے لیے لے لیں آپ لوگوں سے۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہیں کہ میں آپ کو لکھ کے دیتا، آپ سے کہیں نہیں، لکھ کے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود لکھوں گا، جہاں میں غلطی کرتا ہوں آپ میری رہنمائی کریں۔ اگر آپ تھیسس لکھنا چاہتے ہیں، وہاں انالیسس کا طریقہ نہیں آتا ہے تو آپ 6 مہینے لگائیں، 7 مہینے لگائیں، لیکن آپ نے خود ہی کرنا ہے سب کچھ۔ کیوں؟ اس لیے چلو آج آپ کسی دوست سے مدد لے کے اپنا جو کام ہے وہ مکمل کرتے ہیں، کل اگر آپ کہیں ٹیچر بن کے اگر آپ پہنچ جاتے ہیں، آپ کو بہت سارے اسٹوڈنٹ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اس دن آپ کیا کریں گے؟ لہٰذا آپ یونیورسٹی میں نکلنے کے بعد آپ میں کم از کم اتنی کمپیٹنسی ہو، آپ میں اتنی ایبلٹیز آپ میں ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے ٹاپک سے مربوط کوئی چیز آپ سے پوچھیں، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ سمجھا سکتے ہوں۔ دنیا ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتظار کر رہی ہوتی ہے جو اپنے فیلڈ میں ماہر ہوتے ہیں، جو کسی سبجیکٹ میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، جو علم اور حکمت کے جو مالک ہوتے ہیں، ان کے لیے ہمیشہ دنیا خالی ہے۔ جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جس جگہ پہ آپ سروس پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس وقت دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جاب لیس موجود ہے، کچھ کرنے کو کچھ نہیں مل رہا ہے، پریشان نظر آتے ہیں، تو وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ تعلیم حاصل نہیں کی، یا وہ تعلیم حاصل کی ہے تو اس تعلیم کو اپلائی کرنے، اپلیکیشن کا جو طریقہ کار ہے اس کو وہ نہیں آیا، اپنے نالج کو دنیا تک پہنچا نہیں سکے، اس وجہ سے وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ بس آخری جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے مخلص رہے، آپ اپنے والدین سے مخلص رہے، آپ اپنے پروردگار الہی سے مخلص رہے، آپ اپنے اساتذہ سے مخلص رہے، آپ اپنے تعلیمی ادارے سے مخلص رہیں۔ آپ کبھی بھی اپنے ٹیچر کو، اپنے والدین کو، اپنے پروردگار کو، اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی کبھی کوشش نہ کرے۔ جو غلطی اگر ہو گئی ہے تو غلطی کو ایکسیپٹ کرے، غلطی کو قبول کریں، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔ جب آپ کے تعلقات اپنے رب سے اچھے ہوں، جب آپ کے تعلقات اپنے والدین سے اچھے ہوں، جب آپ کے تعلقات اپنے اساتذہ سے اچھے ہوں، اور جب آپ اپنے آپ سے پازیٹیو ریلیشن جب آپ رکھیں گے، اس وقت دنیا میں آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی آپ کو نجات ملے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔